ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. برحمتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ اپنے گناہوں اور قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تمام حجاج کرام کے حج کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ حج کو مبرور بنا دیجیے. اے اللہ حرمین کی زیارت کو بھی انتہا قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنی نوازشوں اپنی رحمتوں اپنی برکتوں سے شادکام فرما دیجیے. اے اللہ اس سفر پر آپ نے جو وعدے فرمائے ہیں اور آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں اے اللہ ان تمام وعدوں کو ہمارے حق میں پورا فرما دیجیے. اے اللہ اس سفر کے ذریعے ہماری زندگیوں میں روحانی اور دینی انقلاب پیدا فرما دیجیے. اے اللہ فرائض و واجبات کی پہلے سے زیادہ ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توفیق میسر فرما دیجیے. اے اللہ اس سفر میں ہم نے جو دعائیں مانگی ہے اللہ ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ حرم پاک کی دعا کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ملتزم کی دعا کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ حکیم کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ مینا کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ عرفات کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ مزدلفہ کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ مدینہ منورہ کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ریاض الجنہ میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شادکام فرما دیجیے. اے اللہ اپنے گھر سے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اے اللہ نواز دیجیے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک روحانی اور دینی انقلاب پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ بار بار حج بیت اللہ اور عمرے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. بار بار اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب بنا دیجیے. اے اللہ پوری امت کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے متعلقین دوست اور احباب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہمارے پڑوسیوں کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ جن لوگوں کا ہم پر حق ہے جو ہمارے محسن ہیں جو ہمارے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں جو ہمارے معاون ہیں ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام ضروریات کی کفالت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق میسر فرما دیجیے. اے اللہ توبہ و انابت کی توفیق میسر فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کو ذلت اور رسوائیوں سے نکال دیجیے. عزت اور سربلندیوں کی چوٹی تک پہنچا دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کے افراد جہاں جہاں مظلوم اور ستم رسیدہ ہیں اے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دیجیے. ان کے قدموں کو جما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو برقرار فرما دیجیے. اے اللہ
جن علاقوں میں، جن ریاستوں میں اے اللہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دیجئے، اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے، اے اللہ جو لوگ انسانیت کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، اے اللہ ایسے ظالموں کو اگر ان کے لیے ہدایت مقدر ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور ہدایت مقدر نہیں ہے تو اے اللہ روئے زمین سے ان کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ ان کے نام و نشان مٹا دیجئے، انسانیت پر ظلم کرنے والوں کو اے اللہ آپ سبق سکھا دیجئے، اے اللہ فرقہ پرستوں کو آپ سبق سکھا دیجئے، اے اللہ ملک کے اندر مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو، ان کی جان اور مال کو محفوظ اور معمول فرما دیجئے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہے، عاجز ہے، بے بس ہے، بے حال ہے، پریشان حال ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہمارے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے، آپ کا ساتھ ہمارے لیے کافی ہے، آپ ہم سے راضی ہیں تو ہمارے لیے کافی ہے، اے اللہ آپ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دیجئے، اس ملک کے اندر اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور سرخروئی اور سربلندی عطا فرما دیجئے، اور ہر طرح سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے، آنے والی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بہت ساری مسجدوں پر فرقہ پرستوں کی نظر ہے، اے اللہ ان کی نظر بد سے ان مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے غلط اور باطل منصوبوں سے ان مساجد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ مدارس پر ان کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما دیجئے، خانقاہوں کی اور ہماری دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی اور اداروں کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، باطل کو پسپا فرما دیجئے، باطل کے منصوبے کو تار کر دیجئے، اقتدار اور حکومت کا خواب دیکھنے والوں کے خواب کو چکنا چور کر دیجئے، اور اے اللہ انصاف پسندوں کو اور انسانیت نواز لوگوں کو اقتدار عطا فرمائیے، اے اللہ جن سے آپ راضی ہوتے ہو، جن کے عمل کو آپ پسند کرتے ہو، ایسے لوگوں کو کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ظالموں کے ہاتھ سے حکومتیں چھین لیجئے، اے اللہ ظالموں کے ہاتھ سے اقتدار چھین لیجئے، اے اللہ ظالموں کے پیروں تلے زمین کھینچ لیجئے، اے اللہ جن لوگوں نے اس ملک کے امن و امان کو خراب کر رکھا ہے، جو مظلوموں کو، مسلمانوں کو، اقلیتوں کو اور پسماندہ طبقات کے لوگوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں سے آپ نمٹ لیجئے، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وفل حدہم، اللہم نقص علامہم، اللہم الق فی قلوبہم الرعب والجبن، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ ایسی خبر آ رہی ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے قصوروں کو اے اللہ موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، اے اللہ آپ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہوگی، اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجئے اور ہم کو ظالم بننے سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم کو ظالم بننے سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شاد کام فرما دیجئے، اے اللہ جتنے لوگ یہاں اس مجلس میں حاضر ہیں اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری اور تمام حجاج کرام کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کی جائز حاجتوں، مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما کر انہیں صحت مندی اور تندرستی عطا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ جو جس طرح سے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، معاشی بحران کا
شکار ہے، اے اللہ ان کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر حلال وسیع کشادہ روزی عطا فرما دیجئے۔ جو اپنی اولاد کے رشتوں سے متعلق پریشان ہے، اے اللہ ان کی اولاد کا بہترین دیندار رشتہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر سے نزاع کو، اختلاف کو، آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما دیجئے۔ محبت، مودت، اتحاد اور یگانیت کو اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو آپ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مدرسہ جامعہ ثناء العلوم کو بے انتہا قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ دن دونی رات چوگنی سے ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ادارے کو علم کی اشاعت کا بہترین مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کو تبلیغ کا مرکز بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں کام کرنے والے معلمین و معلمات اور کارکنان کی محنتوں اور کاوشوں کو بے انتہا قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اس ادارے کا تعاون کرنے والے معاونین ہیں ان کو بھی بے انتہا قبول فرما لیجئے اور ان کے تعاون کو صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ ان کے تعاون کو بار الہ ان کے لیے مصیبتوں اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یہاں پڑھنے والی طالبات اور پڑھانے والی معلمات کی قربانیوں پہ اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ بہت قلیل اور تھوڑی تنخواہوں میں معلمین اور معلمات زبردست دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اے اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ ان معلمین اور معلمات کی اللہ خانگی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے، ان کی معاشی تنگیوں کو بھی دور فرما دیجئے۔ وہ گھریلو حالات میں جن چیلنجز سے دوچار ہیں، اے اللہ اس میں ان کی مدد اور نصرت فرما دیجئے، ان کے لیے فراخی عطا فرما دیجئے، ان کے لیے کشادگی اور فارغ البالی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس جامعہ کے ترقی کے لیے جو اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں وہ اسباب و وسائل مہیا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر طرح سے ظاہری اور باطنی محاسن سے اس ادارے کو آراستہ فرما دیجئے اور ساری محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ آقا انعامدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔